اچھا حضور، کراچی کے ایک نام نہاد شاہ صاحب ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام کے بارے میں اور آپ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بڑے اگریسو ٹون میں وہ بات کر رہے تھے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں، افضلیت کے مسئلے پر بار بار بات کر رہے تھے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، افضلیت کا مسئلہ تو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے. اس پر جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں وہ تمام اہل علم کی خدمت میں ہیں، وہ دیکھ لیں. دوسری جو آپ نے یہ مظفر شاہ صاحب، المعروف شاہ گجر صاحب ہیں جو، جی جی. ان سے متعلق بات کی ہے، تو کسی چھوٹے بندے کی بات کا جواب دینا مجھے مناسب نہیں لگتا صحیح صحیح. میری ذات کی حد تک. لیکن چونکہ انہوں نے قبلہ پر بات کی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. وہ مجھے کسی نے کراچی سے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کلپ. وہ کوئی 1 گھنٹہ 30-32 منٹ کی تقریر ہے، اور ان کا چہرہ سرخ ہے، وہ حسد اور بغض میں بھرے ہوئے ہیں، وہ یوں یوں کر کے ہل رہے ہیں، ان کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، ان کی زبان یوں باہر لٹکی ہوئی ہے، اور وہ جناب بکتے جا رہے ہیں، بکتے جا رہے ہیں، بکتے جا رہے ہیں. ان کا اپنے اوپر ہی ضبط نہیں. تو مجھے ان کو دیکھ کر غصہ نہیں آ رہا تھا، مجھے ان کو دیکھ کر رحم آ رہا تھا. ہاں، ترس آ رہا تھا کہ اب یہ بیچارہ اب یہ اس ٹینشن میں ہے کہ یہ روٹی بھی نہ چلی جائے. اب تک انہوں نے روٹیاں توڑیں کبھی ممتاز قادری کی. ان کے پاس صرف ان کی روٹی اس پہ چلتی ہے شیخ الاسلام کی مخالفت، چونکہ ایک طبقہ جس کو نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے بہت، میرے دل میں بڑا درد ہے. آپ کو پتہ ہے، اہل سنت ایمانداری سے بتائیں، کم ہو رہے ہیں نوجوان کے، گھٹ رہے ہیں لوگوں کا. دوسری طرف وہ شیعہ مسلک ہو، جن کا مزاج جذباتی نوعیت کا ہے، وہ شیعہ مسلک کی طرف غالب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. جن کا رجحان علمی نوعیت کا ہے، وہ اہل حدیث مسلک کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. یہاں سچی باتیں کرتا ہی کوئی نہیں ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ یہ آپ نے سوچا ہے؟ یہ ان جاہل مولویوں کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں، میں بھی یہاں سے پھر مرزا انجینئر محمد علی جیسے لوگوں کی سپیس بن رہی ہے، اور کیوں نہ بنے. وہ دلیل سے بات کرتا ہے تو پکڑی جاتی ہے. اب اس کی بیس تو ہے کوئی نہیں. جب بیس لیس بندہ اس طرح سامنے روایات سامنے رکھ دے گا تو آپ لوگ گالیاں نکال سکتے ہیں نا. اور آپ لوگوں نے کیا ہی کیا ہے ساری عمر. ان لوگوں نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے. اہل سنت کے عقائد ہی ان کو صحیح پوری طرح نہیں پتہ. یہ وہ قوم ہے جو یہ استعانت لغیر اللہ، ندا یا رسول اللہ، علم غیب، حاضر ناظر، ان تمام عقیدوں میں یہ کلیئر ہی نہیں ہے. انہوں نے جو کتابوں میں، اپنی کتابوں میں ان عقیدوں کی وضاحت کی ہے، سر وہ صرف اس کے لیے قابل قبول ہے جو پہلے سے یہ مان چکا ہو کہ دیوبندی کافر ہے، جو اس کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. شیعہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. اہل حدیث کافر ہے، جو اس کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر. صرف ان کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ وہ ایک خاص پیراڈائم میں لا پھا گالی گلوچ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. سر کوئی غیر جانبدار بندہ جو دلیل دیکھ رہا ہے کہ قرآن کی دلیل کتنی آئی ہے، حدیث کی کتنی آئی ہے، اور اس بنیاد پر بات ثابت کتنی ہوتی ہے، عقل کے پیمانے پہ اترتی ہے، وہ ان کتابوں کو اٹھا کے ان کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. یہ تو اپنا مقدمہ ہی نہیں پیش کر سکے جس کی بنیاد پر لوگ لیفٹ اور رائٹ جا رہے ہیں. بالکل. یہ تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. شیخ الاسلام، یہ اٹھائیں، مجھے کتاب پکڑا ہے شیخ الاسلام کا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان میں سے آدھے لوگ جو بکواسات کرتے ہیں، بکتے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ان کو خود عقائد کی کلیئرٹی قبلہ کی کتابوں سے ہوئی ہے. جب یہ جامعات میں پڑھا کرتے تھے اس وقت سے کلیئرٹی کتاب کے اندر ہوئی ہے. ابھی ماضی کہہ رہا ہوں، ابھی حال میں 2-4 دن پہلے استعانت لغیر اللہ پر کچھ میری علماء سے بات چیت چل رہی تھی. آپ یقین کیجئے، میں نے اتنے لوگوں کی کتاب، بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھ چھوڑیں جن کو انہوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے. سر کلیئرٹی کوئی نہیں. موقف درست ہے، موقف کا تو انکار ہی نہیں ہو رہا. آپ موقف پیش کریں گے تو اگلا مانے گا نا. ان کو سینس ہی نہیں ہے پیش کرنے کی، یا گالی گلوچ، بنیاد ہی نہیں ہے. استدلال، ٹھوس استنباط، پیش کیسے کرنا ہے، قائل کیسے کرنا ہے، حدود و قیود اس عقیدے کے کیا، کوئی چکر نہیں. ان کو احسان مند ہونا چاہیے شیخ الاسلام کو اور ان کتابوں کا. بالکل. جن کتابوں کے اندر صحیح عقیدہ اہل سنت اپنے پورے اعتدال اور توازن کے ساتھ اور پورے عقلی انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بچ گیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر شیخ الاسلام کی یہ کتابیں نہ ہوتی، سمجھ آئیے، تو میں تو کم از کم اہل سنت پہ، عقیدے پہ قائم نہیں رہ سکتا تھا. جس طرح میرا ذہن ہے عقلی انداز میں سوچنے کا، جس طریقے سے یہ عقیدے کو پیش کرتے ہیں، یہ تو جذباتی لوگ ہیں سارے. لافا پہلی کتاب آپ اٹھائیں، میں نام نہیں لیتا، پھر اس میں نام پہ بھی ایک تماشا ہے.
جو جناب یہ نہیں مانتا وہ کافر ہے. او بھائی آپ کو کس نے کفر کا رجسٹر، وہ ہمیں رجسٹر ہی دکھا دیں جو آپ پر اترا آسمان سے کفر کا، جس کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں. وہ رجسٹر ہی دکھا دیں جو اہل سنت کا آپ کو امام ابو حنیفہ دے کر گئے ہیں، یا حضور اسلام نے دیا تھا، یا اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، یا کس نے دیا، وہ رجسٹر ہی دکھا دیں یار ہمیں. اچھا اب یا کوئی پریس لگا دیا آپ نے جو الوہی پریس ہے، سرٹیفکیٹ نکالتی ہے سنی یا غیر سنی کے. اللہ کے بندوں کامن سینس ہے نہیں، بات کرنے کا چج ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور خود بنیادی عقائد پہ کلیئرٹی ہے نہیں، تو بات یہ کرتے ہیں شیخ الاسلام پہ. اب رکھیں، میں بتا رہا تھا یہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے. یہ ذمہ دار ہیں اہل سنت. ہر سال جو شیعہ کا محرم کا تعزیہ کا جلوس بڑھ رہا ہے، یہ مظفر شاہ جیسے شدت پسند مولوی اس کے ذمہ دار ہے، جاہل لوگ ذمہ دار ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نوجوان کو ان کے سامنے صرف وہ بیٹھ سکتا ہے جو اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، بس اس نے صرف یہ ماننا ہے کہ یہ گالی بھی نکالے نیچے سے سبحان اللہ ہوتی ہے. نہیں ہوتی. ماں بہن کی گالیاں دیتی ہیں بیٹھ کے، یہ نیچے سے سبحان اللہ ہوتی ہے. سور اور دلہ کہتی ہیں اور نیچے سے سبحان اللہ ہوتی ہے. یعنی انہوں نے یہ کیا قوم تیار کر کے دی ہے. یہ لوگ عقیدہ چلائیں گے اور یہ لوگ اسلام کو آگے لے کے چلیں گے. ان کی جتنی اگر قیامت کے دن یہ بچ گئے تو سب بچ جائیں گے. اب آگے آ جائیں. ان کی روٹی چلتی ہے شیخ الاسلام کی مخالفت پر. ان کو اتنے جوتے پڑے ہیں، اتنے جوتے پڑے ہیں، لیکن یہ سنبھل ہی نہیں سکتے. پیٹ کا معاملہ ہے. 88 سے یہ شروع ہوئے، انہوں نے ٹی وی جلائے، انہوں نے ٹی وی پھینکے، حرام ہے. آج وہ ٹی وی جلانے اور پھینکنے والے، اور یہ خود بھی موصوف شامل تھے، ٹی وی سے آگے سے ہٹتے نہیں. پھر یہ کہتے تھے کیمرے میں نور ہے اور کیمرے میں ان کی تصویریں نہیں آتی. اب وہ کیمرے کے آگے سے ہٹتے نہیں. ٹھیک ہے. پھر اہل بیت اور یہ چیزیں، ان کو تو یار کپڑے پہننے کا چج شیخ الاسلام نے سکھایا، ان کو تو کتاب پڑھنے اور لکھنے کا چج نہیں آتا. بالکل. اچھا اس کے بعد آگے چلیں. یہ بھی ماضی میں آپ چلے جائیں دہشت گردی کے خلاف. یہ ان سے بڑا ڈر پھوکی کوئی نہیں. کس نے فتویٰ دیا تھا؟ کسی نے نہیں دیا. اس کے بعد جتنوں نے بات کی اس فتوے سے پڑھ کے کی. لیکن احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ ایک جملہ تعریف کا نہ بولیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن تنقیس بغیر وجہ کے حسد. آگے چلیں. اس کے بعد تصوف پر حملہ ہوا. ٹھیک ہے. ان میں سے کس نے کچھ کیا؟ وہ بھی پھر شیخ الاسلام. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے عشق میں یہ مرے جا رہے ہیں، ان کو بیٹھ کے منافقوں نے زندیق تک معاذ اللہ کہا لندن کے چینلوں پر. دفاع شیخین انہوں نے کیا. یہ تو لاپا گالیاں دینے والے لوگ ہیں. انہوں نے کہاں دفاع؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو گالیاں دی اور نیچے جو ایک جاہل قوم تیار کر لیا جانور نما، وہ واہ واہ کرتے ہیں. بس سمجھدار بندہ قائل نہ ہو سکا. سمجھدار لوگ کو نہیں سمجھا. انہوں نے کہا یار اگر کوئی دلیل ہوتی تو یہ کام تو نہ کرتے. دفاع شیخین بھی قبلہ کو کرنا پڑا. اس کے بعد کسی اور مکتب فکر کی طرف سے حجیت سنت پر اعتراض آیا. وہ 100 سے زیادہ لیکچر کس نے ریکارڈ کروائے. اس کے بعد آپ ابھی آ جائیں کرونا پہ. جمعہ منسوخ کرنا تھا، جماعت جمعے کی. لالے پڑے ہوئے تھے ان کو، کراچی سے لے کر لاہور تک. مجھے کئی لوگوں کے خود فون آئے، میں جانتا ہوں، اور کئی لوگوں کو بالواسطہ جانتا ہوں. جرت ہی ایک تقریر قبلہ نے اتھے بیٹھ کے کی تھی اور حدیث سامنے رہا. اس کے بعد ہر ایک کے پاس وہی مواد اور سارے شیخ الاسلام اور مفتی اعظم بڑے ہوئے تھے. تو ان کے پلے شلے کچھ نہیں ہیں. سمجھ آئیے. یہ بات کرنے کی حالت نہیں. حال ہے علماء اکرام سارے قابل احترام ہیں، لیکن آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عالم سے دین کی بات سنیں. جب وہ عالم کے خلاف بات کر رہا ہو تو یا اس کا منہ بند کر دیں یا اپنے کان بند کر دیں. تو ان کی دکان اس سے چلتی. اب وہ کل اس نے لمبی زبان چھوڑی ہوئی تھی، 1.5 گھنٹہ ہزیان بک 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 کے چلا گیا. حاصل اصول کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے تو ترس آ رہا تھا بیچارے پہ. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب بڑے عرصے سے کوئی شیخ الاسلام کے خلاف محاذ نہیں بنا، تو اب تقریریں بھی بند ہو رہی ہیں. لوگوں نے بولا چونکہ ان کے پاس کانٹینٹ تو ہے نہیں، ان کے پاس ہدایت اور رہنمائی تو ہے نہیں. انہوں نے تو صرف مغلظات بکنی ہے. زندہ رہنے کا طریقہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایونٹ چھیڑ دو اور پھر آپ کہو جناب واہ 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 بلے بلے ہو گئی. کل لوگوں نے بڑی ناپسند کی ہے، بڑی تشویش ہے علماء میں. انہوں نے کہا منہاج القرآن کے اپنا جتنے ادارے ہیں اس کے پورے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں. سمجھ آئیے. اب لیکن منہاج القرآن کے لوگ پرامن ہیں. قبلہ کا آپ کو پتہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کوئی مجھے گالیاں بھی ہے تو آپ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ قدغن وہ کبھی اٹھائیں تو یہ تقریر کر کے یہ لوگ گھر نہیں جا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو عقل کرنی چاہیے. یہ احسان فراموش لوگ ہیں. اور دوسرا آخری بات اس میں یہ کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے. اس نے کل بڑی خطرناک بات کی
یعنی یہ پورا فتنہ ہے سر سے پیر تک، جس بندے کا اپنا نسب ہی ثابت نہیں ہے، جی جی ہیں وہ دین ثابت کرنے چل رہے ہیں اور عقیدہ افضلیہ ثابت کرنا پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جو گاؤں ہے منسیرا، آپ کے ساتھ ابھی آتے ہوئے میں نے گاڑی میں فون پہ رابطہ کیا کہ نہیں کیا. منسیرا کے لوگ کہتے ہیں ادھر دادا بھی گجر ہے، ادھر ابا بھی گجر ہے، ادھر پردادا بھی گجر ہے. یہ بغداد گیا پڑھن، اتھو آیا تو سید ہو گیا. وہ جس طرح آپ نے لطیفہ کیا سنایا، 2 بندے تھے جی جی وہ عدالت میں گئے، جی جی تو وہ ان کے سید ہونے یا نہ ہونے کی بحث ہو رہی تھی. تو وہ ایک وہاں پہ کون کھڑا تھا، مسلی کھڑا تھا. مسلی نے کہا جج صاحب اے تا سید ہے، ایدا میں نہیں پتا. جج صاحب نے کہا بھائی ایدا تن کیوں پتا، کہتا ہے میرے سامنے بنے، کہتا ہے یہ میرے سامنے بنا ہے اس کا. تو دیکھیں آپ سے متعلق لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. چلے ہم تو اس طرف ہی نہیں جاتے، لہٰذا آپ اپنے اوپر ضبط کیجئے. ایویں آپ پھٹ جائیں گے، آپ کا برین ہیمریج ہو جائے گی، ہارٹ کے پیشنٹ بن جائیں گے، شوگر آپ کو پہلے ہے. تو لہٰذا ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دیا ہے، امید ہے 8-6 ماہ کی روٹیاں شوٹیاں مل جائیں گی، کام چلتا رہے گا، اس کو چلائیے. لیکن اب اچھا ان کے طبقے کے 2 بندوں علماء سے آج میری بات ہوئی ہے. ان کے طبقے کے جو بالکل بریلوی علماء ہیں، بالکل نیک صالح اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھے، وہ کہتے ہیں جی یہ فتنہ بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں قادری صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں کچھ معاملے. وہ کہتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے بندوں کا وہاں پہ آپ کے پاس ہے کیا دکھانے کے لیے. آج ایک بندے نے مجھ سے بات کی، وہ کہتا ہے کیا ان کے پاس دکھانے کے لیے. آپ ان سے پوچھیں یہ جو اہل سنت ہے بہت بڑے ہیں جناب، ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، بریلوی ہیں. عرب دے وچ انہاں دا کیڑا نمائندہ ہے، یورپ وچ انہاں دا کیڑا نمائندہ ہے، امریکہ وچ انہاں دا کیڑا نمائندہ ہے، آسٹریلیا میں یہ جتنے بر اعظم ہیں پھیلے ہوئے ان میں ان کا کون سا نمائندہ ہے. وہاں تو لفظ بریلوی کو کوئی نہیں جانتا، ان کی شدت پسندی کو کوئی نہیں جانتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اللہ دا دین اس وقت کراچی دی 2 کالونیاں دے وچ کٹھا ہو گیا اور باقی سب کافر ہو گئے، بے دین ہو گئے. جاہل قوم، جاہل لوگ، مطلب تعبیرات کو نصوص کا درجہ دینے والے، جن سے پڑھتے ہیں ان کے خلاف ہذیان بکنے والے، کانٹینٹ سے آری لوگ، بنیادی عقائد کے ٹھوس استدلال اور دلائل اور نصوص کو نہ جاننے والے لوگ، اور عارضی اور ظنی چیزوں کو قطعی بنا کے عوام کو گمراہ کرنے والے لوگ. اللہ ان کو ہدایت دے. اس کو کیا کہا جا سکتا ہے.